بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، دعا کرتے جا رہے ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹے میں کھیلتے رہیں۔ ویورز، آج آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ روایت کی ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو اور اس کا فقر و فاقہ دور ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے اور بڑا ہی اہمیت کا عامل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو مولا کائنات نے بتایا اور ہمیں ایک روحانی کتاب سے یہ ملا، روحانی وظائف کی کتاب سے ملا۔ تو اسی طرح کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اس فقر و فاقہ اس سے دور رہے، یعنی وہ فقر و فاقہ سے دور رہے اور غنا اس کو نصیب ہو، یعنی کہ وہ غنی ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن اس کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 100 مرتبہ پڑھے گا، فقر و فاقہ سے وہ محفوظ رہے گا، غنا کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ تو ویور جی، وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، کہ جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کلمات سے میں نے ان کلمات سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے، بہت زیادہ میں نے نفع حاصل کیا ان کلمات سے۔ اور یہ ان کلمات سے آپ نے فرمایا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو بندہ ہر جمعرات کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے کئی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کو پڑھیں، اور پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ آپ کی صرف زبان نہیں چلنا ہے، اور پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولیں گے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بندے کو غنا کر دیتے ہیں یہ، اور فقر و فاقے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فقر و فاقے سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ حافظ۔